وقت مسلمانوں کا وہ تھا کہ جب تک مسلمان اپنے دین کے ساتھ، اپنے نبی کی محبت کے ساتھ، اپنے نبی کے وفاداری کے ساتھ میدان عمل میں تھے تو علامہ اقبال نے اس کی تشریح یوں کی کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، کہ ایک وقت وہ تھا کہ ہم عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا پیغام دیتے تھے کہ یہ تمہاری بھول ہوگی، یہ تمہاری کمزوری ہوگی، یہ تمہاری کم عقلی ہوگی کہ اگر تم ہم مسلمانوں کو کمزور سمجھو گے، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر محمد الرسول اللہ کی محبت ہے، ہمارے دل کے اندر شریعت کی محبت ہے، ہمارے ہاتھوں میں طریقت کی لگامیں ہیں، اور جب تک ہم اس راستے پر گامزن رہے تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ وہ ایک ہمارا دور تھا، ایک سنہری دور تھا کہ اس سنہری دور کے اندر ہم پر جتنے بھی مظالم ڈھائے جاتے تھے، ہمارے بغداد کے اندر ہمارے مدارس ختم کر کے رکھ دیے گئے، ہمارے علماء کو ذبح کر کے رکھ دیا گیا، بغداد کی نہریں، بغداد کی ندیاں خون سے بالکل رنگین ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے بچے کے دل کے اندر قرآن کی محبت پنپ رہی تھی، اور مسلمان کا بچہ قرآن کی عظمت کو اپنے سینے میں بٹھا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک ہم اس عظمت کے ساتھ قائم رہے، جب تک ہم اس محبت کے ساتھ قائم رہے، اور جب تک اس الفت کو سینے میں بٹھا کر ہم میدان عمل میں رہے، تو علامہ اقبال نے کہا، چیلنج دے کر کہا کہ موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، کب تک تا تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا، کہ صرف مسلمان ہی ہماری گواہی نہیں دیتے تھے، صرف عالم مغربی ہماری گواہی نہیں دیتا تھا، بلکہ جہاں بھی ہم جاتے تھے، جس جگہ بھی جاتے تھے، لوگوں کی زبانوں پر ایک ہی بات ہوتی تھی، ایک ہی کلمہ ہوتا تھا کہ یہ دیکھو مسلمان آ رہے ہیں، یہ دیکھو مسلمان آ رہے ہیں، یہ دیکھو حافظ قرآن آ رہے ہیں، یہ دیکھو علماء کرام آ رہے ہیں، یہ دیکھو دین کے مجاہد آ رہے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم مسلمان جب تک اپنی میراث کے ساتھ قائم رہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے دین کے وارث ہیں، جب تک ہم نے اپنی صفوں کے اندر اپنے علماء کو جگہ دی، امامت ان کی قبول کی، اقتداء ان کی قبول کی، اور سینوں کے اندر قرآن کی امانت کو محفوظ کیا، اور اپنے اجوار کے اندر اور اپنی فوقیت کے اندر، اپنی تعلیم کے اندر قرآن کو فرسٹ ایڈیشن کے طور پر جب تک ہم نے شامل کیا تو ہم نے دنیا کی امامت کی ہے، ہم نے دنیا کو راستے دکھائے ہیں۔ ہماری ہی صفوں کے اندر بو علی سینا پیدا ہوئے، ہماری ہی صفوں کے اندر امام رازی پیدا ہوئے، ہماری ہی صفوں کے اندر امام غزالی پیدا ہوئے، ہمارے ہی مدارس کے اندر علوم و فنون کے سمندر بہائے گئے، ہمارے ہی مدارس سے علم قرآن کے، علم نور کے مفسرین پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، مؤرخین پیدا ہوئے، ہر وہ نور کے چشمے بہے جن سے پوری دنیا مستفید ہوئی۔ اور جب ہمارے مدارس کے اندر علم قرآن کو فوقیت دینے کے بجائے دیگر علوم جن کی ضروریات اتنی نہیں تھی ان کو لایا جانے لگا تو پھر ہم دنیا سے پیچھے ہوتے چلے گئے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کو اولین ترجیح دیں، ہم محدثین کو اولین ترجیح دیں، ہم مفسرین کو اولین ترجیح دیں۔ جب ہمارا معیار یہ ہوگا، اگرچہ موجودہ حالات کے اندر مشکل ضرور ہو چکی ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اگرچہ لوگوں کی ترجیحات اب حافظ قرآن نہیں ہے، اگرچہ اب لوگوں کی ترجیحات رول ماڈل کے طور پر ایک عالم دین نہیں ہے، لیکن اس امر میں بھی ہمیں دل پر پتھر رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم باعمل بنانا ہوگا، کیونکہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی آخری بات میں کر اپنی جگہ لوں گا، وہ کیا کہ تمنا ابرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تمنا ابرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے باب گل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے۔ کہ آج کا دور ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اے مسلمان، اگر تو چاہتا ہے
کہ دوبارہ سے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو ان کو للکار سکے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ آج پھر سے مسلمانوں کا وقار بلند ہو، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ آج پھر سے مسلمان پوری دنیا کے اندر اپنا علم لے کر دنیا پر چھا جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ غرناطہ کی بستی علوم و فنون کا دریا پھر سے بہنے لگے، تو اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ کیا کہ آج خود بھی اس بات سے تیار ہو جا کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی علوم وارث سے قرآن بنانا ہے، اپنے بچوں بھی قرآن کا وارث بنانا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم آج تیار ہوں اور علم دین کے لیے تن من دھن قربان کر کے میدان عمل میں آ جائیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اس اہل علاقہ والوں کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اتنے بہترین مدارس الحمدللہ چل رہے ہیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے آپ سب پر کہ اتنے بہترین مدارس آپ کے ہاں موجود ہیں. تو ان کے دستے بازو بنے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کے دستے بازو بنے، قدم کے ساتھ قدم ملائیں. یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کر جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.